گنڈے رہتے ہیں. جب انسان عورت کو مار سکتا ہے، تھپڑ مار سکتا ہے، بچے کو بھی ستا سکتا ہے، اولاد کو بھی ستا سکتا ہے، ماں کو بھی، بڑوں کو بھی ستا سکتا ہے، چھوٹوں کو بھی ستا سکتا ہے نا. جیسے گنڈے ایک دوسرے کو پریشان کر سکتے ہیں تو جن بھی جو اس کے اندر بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی جو گنڈے ہیں ان جن کو ہم نہیں دیکھتے، کبھی انجانے سے ان کو دھکا لگ گیا، اس نے تھپڑ مار دیا، یا ستانے کے لیے کبھی آ گیا، ستاتے ہیں جیسے گنڈے ستاتے ہیں تو وہ بھی ستاتے ہیں. تو ان کے لیے تدابیر ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں کہ مثلا ہر چیز کرتے وقت جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کرو، حمام میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کے جاؤ، ٹھیک ہے، حمام کے نکلنے کے بعد دعا کرو. ایون یہاں تک کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے بیڈ روم میں بھی، وہاں بھی دعاؤں کا اہتمام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں اور بیوی، تو یہ تمام سب چیزیں جو ہے کیا کہتے ہیں مسجد کے اندر جاؤ تو دعا کرو، کوئی بھی چیز ہو بسم اللہ کرو، ٹھیک ہے. تو یہ تدابیر ہیں، ان کو آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے رات کو سوتے وقت گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کر کے بند کیا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بسم اللہ کر کے دروازے بند کرو تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے نا. تو یہ تدابیر آپ اپنائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آسیب وغیرہ، وہی آسیب اردو میں کہتے ہیں، اسی کو جن بھوت کا پریشان کرنا بولتے ہیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. زرین صاحب پھر پوچھ رہی ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر وطر پڑھ چکے ہوں تو کیا اس کے بعد کوئی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر وطر پڑھ لیا ہو تو کیا پھر بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم. مجھے معلوم ہے، لیکن یہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ باتیں جب آپ کو تہجد پڑھنا ہے تو آپ وطر نہ پڑھیں. جب آپ کو تہجد پڑھنا ہے تو آپ وطر نہ پڑھیں. اور جب آپ کی نیند کھلے تو آپ جو ہے وقت ہے تو آپ تہجد پڑھ لیں، وقت ہے تو وطر ہی پڑھ لیں. کم از کم کچھ نہ ملے تو وطر ہی پڑھ لیں، کچھ نہیں تو ایک ہی رکعت پڑھ لیں جب آپ کو یہ یقین ہے. نمبر 1، وطر پڑھ لینے کے بعد کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ سنت کی؟ ہاں، اس طرح کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، اور وہ بھی بیٹھ کر کے پڑھتے تھے. اس سلسلے میں محدثین یہ کہتے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صلاۃ وطر کے بعد کوئی صلاۃ نہیں ہے، وطر کے بعد کوئی نماز نہیں. اور اجعلوا آخر صلاتکم علی وطر، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ. اور اس طرح بہت حدیثیں ہیں. تو ایک تو آپ کا حکم ہے اور ایک طرف آپ کا عمل ہے. محدثین ان دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے ہیں اور کہتے ہیں حکم کے اوپر عمل ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری نماز وطر بناؤ، تو افضل یہی ہے کہ آدمی کو آخری نماز وطر بنانی چاہیے، اس کے پہلے اس کے بعد کوئی نوافل وغیرہ نہیں ادا کرنا چاہیے. لیکن بیان جواز کے لیے اہل علم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جو پڑھا ہے وہ بیان جواز، کہ اگر کوئی پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں کہ کفر ہو جائے گا، نعوذ باللہ گنہگار ہو جائے گا، لیکن عموماً حق یہی ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. تو اگر آپ وطر پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ تہجد پڑھنا چاہتی ہیں تو وطر نہ پڑھیں، آپ تہجد کے بعد وطر پڑھیں، سب سے اخیر میں وطر پڑھیں. امینہ صاحبہ پوچھ رہی ہیں، لوگ عام طور پر الوداع ہوتے وقت یا ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت اللہ حافظ کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ عادت ہے، رسم ہے اور معاشرے میں چل رہی ہے. اللہ حافظ، پہلے خدا حافظ کہتے تھے، اب اللہ حافظ کہہ رہے ہیں. بہتری آئی ہے. ہاں، اللہ حافظ بھی بہرحال یہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کلمہ دعائیہ ہے. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ ہم تمہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں، یہ کہنا چاہیے. کیا عورتیں اپنے بالوں کا رنگ تبدیل کر سکتی ہیں؟ اگر بالوں کا رنگ، اور اگر مطلب ہاں کوئی حرج نہیں اس میں سوائے کالا کے. اگر بوڑھی ہیں خاتون تو کالا رنگ نہیں لگانا چاہیے ان کو، اور بلکہ کوئی بھی رنگ استعمال کر سکتی ہیں. ایسی ہی جوان عورتیں بھی آج کل مختلف کلرز آئے ہیں تو ان کی پسند ہے، اگر وہ بدل لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. جزاک اللہ خیر. صلاۃ اوابین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مجھے تو اس کا علم نہیں کہ یہ کوئی صلاۃ اوابین بھی ہے، مجھے نہیں معلوم. جزاک اللہ خیر. کیا دودھ پلائی ہوئی بہن یا اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہے؟ اگر غلطی سے ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایک چیز اصول ہے، اگر جڑ جو ہے نا جڑ حرام ہے تو اس کی جتنی بھی شاخیں ہیں نیچے سب آرام آئیں گی. تو بہن سے دودھ پلائی ہوئی بہن سے
رضاعی بہن سے جب شادی حرام ہے تو اس کی جتنی اولاد نیچے ہے سب سے شادی حرام ہوگی اس کی. یہ اصول ہے نمبر 1. نمبر 2، اگر ایسا ہو گیا ہے تو فوری طور پر دونوں کو جدا کیا جائے گا اور دونوں کی طلاق ہو، بھلے وہ 10 بچوں کے باپ اور ماں کیوں نہ ہوگا، اور اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، غلطی سے اگر ہوا ہے تو. اللہ آپ کی خیر عطا فرمائے. محمد ثاقب صاحب سورت سے لکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا معمول ہے کہ وہ چلہ گشت اور جماعت میں نکلتے ہیں، گشت 2 دن کا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ بجائے آپ شاخوں کے بارے میں کیوں معلوم کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ تبلیغی جماعت کے معلوم کر لیں نا کہ تبلیغی جماعت بذات خود یہ صوفیوں کی جماعت ہے، اور صوفی وہ بھی جو گمراہ ہیں. تو جب جڑ ہی خراب ہے تو اس کی شاخیں کہاں سے اچھی ہو سکتی ہیں؟ تو گشت اور فشت یہ تمام سب چیزیں ان کے اپنے شاخ ہیں، یہ تمام سب غلط ہیں، یہ سب جو ہے بدعات ہیں. خود یہ جماعت بھی ایک بدعت اور شرک کے اوپر چل رہی ہے، اس لیے اس سے ساتھ گشت میں یا کسی بھی طرح کا تعاون کرنا یہ بہرحال جائز نہیں ہے. اور یہاں پہ مشائخ مملکہ سعودی عربیہ کے اندر تو باقاعدے فتوے ہیں کہ یہ گمراہ اور باطل جماعت ہے جو انسان لوگوں کو شرک اور کفر کی طرف دعوت دیتی ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عذاب الہی سے بچیں. اللہ آپ کو جزاک خیر کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو توفیق دی، 9-10 سال ہم نے گزارے تبلیغی جماعت میں. واہ، آپ تو جڑ ہی میں تھے، دیوبند. الحمدللہ، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ کرے. ابھی بھی الحمدللہ، کیونکہ ہم دیوبندی ہیں اور آج بھی دیوبندی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ کون سی بات ہے؟ دیوبندی کا مطلب دیوبند شہر ہے تو آپ دیوبندی، وہاں تو رام گوپال بھی دیوبندی ہوگا. ہاں تو یقینی بات ہے، وہ بھی دیوبندی، اس کو بھی حق حاصل ہے. منوہر سنگھ بھی دیوبندی ہوگا. صحیح بات ہے، صحیح بات. تو کون سا فخر آپ کر رہے ہو کہ چلیے دیوبند سے اجمیر کی طرف چلتے ہیں. اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ درگاہ اجمیر شریف کی جو درگاہ ہے اس کی زیارت کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ اور کسی مسجد کی طرف کجاوے نہ کسے جائیں زیارت کے لیے. ٹھیک ہے، ایک خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی شریف، اور تیسری مسجد بیت المقدس. ان تینوں کے علاوہ کسی اور طرف کجاوے نہ کسے جائیں. اللہ کے بندے جب اللہ کے گھر کی طرف اس نیت سے کہ وہاں اجر ملے ثواب ملے کجاوے کسنا 3 مسجدوں کے علاوہ جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ کے گھر سے افضل اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بزرگان دین کے نام پر یا جو درگاہ مزار بنے ان کے زیارت کے لیے جانا یہ سراسر یہ حرام ہے اور نہیں جانا چاہیے. البتہ جہاں پہ ذکر ہے کہ قبروں کی زیارت کا، تو قبروں کی زیارت کا حکم ہے، ایک قبر کی زیارت کا حکم نہیں ہے. اور پھر جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں تو شرک بدعات ہوتے ہیں اور شرک ہی شرک ہے وہاں پہ تو سراسر، تو بہرحال نہیں جانا چاہیے. واتقوا مقام موقع التہم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تہمتوں کی جگہوں سے بچو، کیونکہ یہاں جاؤ گے تو ظاہر ہے کوئی دیکھے گا تو کہے گا دیکھو بابا کا پجاری آیا ہے، پوجنے آیا ہے. اب اس کو لوگ پوجے نہ کہیں، کچھ بھی ہے اس کا نام دے دیں، عقیدت دے دیں، وسیلہ دے دیں، کچھ بھی نام دے دیں، لیکن جو حق ہے جو حقیقت ہے اس سے کوئی موڑ نہیں سکتا اور کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. اور جو لوگ جانتے ہیں اس حقیقت کو، اب وہ عقیدت اور محبت میں نہ کہیں وہ بات الگ ہے، لیکن وہاں سجدے وہاں سب کچھ ہوتا ہے. بہرحال اللہ سے بچنا چاہیے ان کو. اللہ آپ کی خیر. اکرم صاحب بنگلور سے پوچھ رہے ہیں کہ میں اکثر رکعات کی تعداد بھول جاتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ جب آپ بھول جائیں تو جہاں آپ کو جو پکا یقین ہو وہاں سے آپ جو ہے اپنی نمازوں کا مطلب آغاز، مثلا آپ نے پڑھی لیکن آپ کو اب یاد نہیں رہا 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو جہاں پہ آپ کا یقین یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ میں نے 3 ہی پڑھی ہے، تو اس کے بعد آپ ایک اور پڑھ لیں اور سجدے 100 کر لیں. اچھا، اور جب بھول جاتے ہیں اکثر و بیشتر تو آپ گناہوں سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ گناہ ایک ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے نسیان پیدا ہوتا ہے، آدمی بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے توبہ کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری بھی دور ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود کے بارے میں مشہور ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکایا کرتے تھے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تعویذ نہیں لٹکاتے تھے، وہ اہل علم محدثین یہ کہتے ہیں کہ وہ تختی ہوتی تھی جس کو لٹکا دیتے تھے اور اس میں سورتیں لکھ دیتے تھے تاکہ وہ بچے اس کو یاد کیا کریں، سورتوں کے یاد کرنے کے لیے وہ تختی تھی.
جیسا کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات بیان فرمائی. تعویذ تو عبداللہ ابن مسعود نے خود غالباً اپنے گھر میں گئے تو کسی عورت اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے گلے میں کچھ یا ہاتھ میں کچھ پہنا ہوا تھا. تو عبداللہ ابن مسعود یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی صحابی تھے, انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں نے ہم کو یہ دیا ہے, فلاں عورت آئی تھی اور اس نے ہم کو یہ چیز دی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ انہوں نے کہا کہ نکال کے پھینکو اس کو ہمارے گھر میں, اور اس طرح کی شرکیہ چیزیں فوراً اس کو نکلوا کر کے انہوں نے پھینکوا دیا. تو یہ چیزیں صحابہ کرام کے اوپر تہمت لگانا یہ سراسر غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ تعویذ گنڈے پلیتے والے کم از کم صحابہ کو معاف فرمائیں, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آمین. سوال یہ آیا ہے کہ ہم تبلیغی جماعت کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے, جبکہ ابن عمر, حجاج ابن یوسف اور ابن مسعود ولید ابن عقبہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, جبکہ ولید کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شراب بھی پیا کرتا تھا. واللہ اعلم بالصواب. لیکن جہاں تک آپ نے حجاج بن یوسف اور عقبہ بن ولید اور یہ خلفائے بنو یا عمرائے بنو امیہ کا آپ نے ذکر کیا ہے نعوذ باللہ, اور آپ نے موجودہ دور کے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان, تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ کہاں کی اینٹ کہاں کا توڑا, بھانمتی سے رشتہ جوڑا. بھیا وہ مجاہدین تھے, مومنین تھے, صالحین تھے, مشرکین نہیں تھے. وہ مشرک نہیں تھے, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے. ٹھیک ہے, ہم خطاؤں کے پتلے, وہ بھی خطا کار تھے, ہو سکتا ہے ان سے غلطیاں, شرابی, زناکار, بدکار ہو سکتا ہے, لیکن وہ اللہ معاف فرما دے گا قیامت کے دن اللہ چاہے. لیکن اللہ شرک باللہ کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو شرک باللہ وہ مشرک نہیں تھے, تو ان کو ان سے جوڑنا بہرحال یہ غلط ہے. وہ عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انہیں مشرک یا کافر نہیں سمجھتے تھے. لیکن یہی عبداللہ ابن عمر جو انہوں نے حوالہ دیا ہے, میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں, جن کے کندھے پہ آخر عمر میں عبداللہ ابن عمر کی دونوں آنکھوں کی بینائیاں چلی گئی تھی, تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مسجد لے جایا کرتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد جا رہے تھے. جب مسجد میں پہنچے تو وہاں بیٹھے تو دیکھا کہ وہ مؤذن لوگوں کو آواز دے رہا, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, چلو نماز کے لیے, الصلاۃ جامعہ, نماز کھڑی ہونے والی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مجاہد سے کہا کہ اذان نہیں ہوئی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا اذان ہوئی ہے. تو کہا یہ پھر یہ کیوں چلا رہا ہے؟ تو کہا یہ ایسی تصویباً چلا. کہا اخرجوا بنا من هذا المبتدع, اس مسجد سے مجھے, اس بدعتی کی مسجد سے مجھے باہر, اس بدعتی کی مسجد سے مجھے باہر لے کے چلو, میں یہاں ہمارے بدعتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد اس طرح کے کلمات یا اس طرح کے کہنے سے منع فرمایا. آپ کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے. چنانچہ فوراً اس نابینائی کے عالم میں بھی وہاں سے نکل کر کے وہ باہر چلے گئے مسجد میں, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. تو بدعتی جو ہوتا ہے, ہاں اب تو 15 دفعہ اذان ہوتی ہے, اور بدعتی جو ہوتا ہے, جو مشرک ہوتا ہے, اچھا بدعتی جو ہوتا ہے, مشرک تو خیر مشرک ہے, بدعتی بھی, آپ بدعتی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس کی وجہ کیا معلوم آپ کو؟ امامت کا مقام اور درجہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ ان کی توحید اور ان کا ایمان اور ان کا وہ جہود اور ان کی محنتیں اور ان کی قربانیاں دیکھ کر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر؟ کہ فرمایا کہ وہ امامہ, اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہے نا, ہم نے آپ کو امام بنایا, ہم نے آپ کو, نہیں وہ تو دعا ہے, وجعلنا للمتقین اماما. دوسری کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے آپ کو امام بنایا, تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اس طرح یہ ہے. بہرحال اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو امام بنایا. امامت ایک بہت بڑا مقام ہے, ایک درجہ ہے, آپ اسے معمولی نہ سمجھیں. کہ ہمارے ہاں کے لوگ اماموں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا, چند پیسے دے کر بیچاروں کے ساتھ, اماموں کے ساتھ جو بے عزتی کرواتے ہیں, اماموں کو جھاڑو مارنے والا, اماموں کو حمام صاف کرانے والا, امام 2 منٹ دیر ہو گیا تو وہ متولی جو ہفتے میں ایک دفعہ نماز پڑھتا ہے وہ آ کے آنکھیں دکھاتا ہے, کہاں رہ جاتے ہو وہ امام؟ انی جاعلک للناس اماما,
ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. اتنا بڑا درجہ اللہ، تو امامت کا درجہ ہے. تو اس طرح مسجد کا امام بھی اس کا ایک درجہ ہے. بہرحال کے لوگوں کے نماز کا ضامن ہوتا ہے، اس کی عزت کرنا چاہیے. تو اب آپ بدعتی کو امام بنا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم یا توقیر یا اس کی عزت کی، اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی. کیونکہ بدعتی جو ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے. امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیاں اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے تو بدعتی اگر راستے سے جا رہا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ راستہ چھوڑ دو. اگر وہ مر گیا، اس کی جنازے میں گئے ہو، تو جب تک لوٹ کے نہیں آؤ گے جب تک اللہ کی لعنت برستی ہے تمہارے پر. یہ سوچیے، یعنی آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی روشنی میں سارے بدعتیوں کا حال کیا ہے جو بیچارے انہی کی رٹی مارتے ہیں صبح شام. بہرحال اللہ آپ کی خیر. تو یہ ہے حکم. تو آپ کہاں کا وہ نہ جوڑیں. آپ حجاج ابن یوسف غلط ہو سکتا ہے، سب گنہگار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کافر اور مشرک کے بدعتی نہیں ہو سکتے بنسبت آج کل کے لوگوں کے کہ سر سے پیر تک شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پھر بھی امامت کرنے کے لیے چلے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے جائز نہیں ہے. اور یہاں مملکت کے اندر بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آل الشیخ رحمہ اللہ نے باقاعدہ ان کا فتویٰ انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہے کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ ایک شخص ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور سلام کرنے پر ہاتھ نکلتا ہے، تو ایسا آدمی کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو شیخ نے فتویٰ دیا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے ایسے لوگوں کے پیچھے، کیونکہ یہ لوگ یہی عقیدہ رکھتے سارے مردے زندے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ اپنی جگہ، سارے مردے زندے یہاں نظر آتے ہیں صاحب. باتیں ہوتی ہیں، باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے، انگوٹھے پکڑتے ہیں، انگلیاں پکڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اللہ بہتر جانے. استغفر اللہ. اللہ مسلمانوں کو ان خرافات سے محفوظ رکھے. جزاک اللہ. یہ تھا سمیر صاحب ممبئی سے، ان کا سوال کا جواب. ظفر اللہ صاحب ہبلی سے لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں نماز کے بعد حق لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو حق وقت کا معاملہ ہے یہ سب بدعت ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے پیر صاحب تھے، جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، تو وہ باقاعدہ یعنی کافی دیر تک حق لا الہ کئی دفعہ لا الہ، اور بعد میں بھی لا الہ لا الہ. جن بھوت پکڑ لیا کیا یہ سب ڈھونگ دھتورے شعبدے بعد لوگوں کو مکریاں بتانے کے لیے. اعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ ریاکار، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ دین نہیں ہے، بچو ایسے لوگوں. لوگ مرچوں سے نظر اتارتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ سونے سے اتاریں تو بھی حرام ہے. شرک اور باللہ. مرچا کیا؟ مرچ کیا شیطان کو مرچی لگتی ہے؟ یہ سب کافروں اور غیر مسلموں کے علامات ہیں، نشاندہی ہیں. گھروں پہ مرچیں لٹکانا، گاڑیوں کے اوپر جوتے لٹکانا ہے نا، دیکھنے والے تیرا منہ کالا، ایسی چیزیں کرنا، یہ تمام من تشبہ بقوم فہو، یہ سب مشرکین اور کفار کے طور طریقے ہیں جو مسلمانوں نے اپنا لیا. اللہ تعالیٰ انہیں ایسے سے محفوظ رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر. عبداللہ عرفان صاحب گولکنڈا حیدرآباد سے تدفین اور قبر کے بارے میں مکمل طریقہ جاننا چاہ رہے ہیں. آپ میری کیسٹ دیکھ لیں، سن لیں مسائل جنازہ اور مسائل تجہیز و تکفین. اللہ کے بندے اتنا لمبا چوڑا معاملہ تو سوال میں یہاں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا. ہاں ہم تو یہ چاہیں کیونکہ کھانا بھی تیار ہے تو مختصر طور پر. ہاں بالکل. اور اخوان بھی بہت. تو بہرحال آپ وہ کیسٹ سن لیں، مسائل جنازہ اور مسائل تعزیت یا مسائل تجہیز و تکفین آپ کو حیدرآباد میں مل جائے گی انشاءاللہ. الاثر کیسٹ ہاؤس سے آپ جائیں، وہاں سے لے لیں انشاءاللہ، تفصیلات ملے گی آپ کو. عبد الحمید صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری شادی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا مرد کو پہلی بیوی سے اجازت لینی چاہیے؟ آپ نے جب پہلی سے کری تھی تو کس سے اجازت لی تھی؟ تو آپ دوسری بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، ہے نا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین کو کم از کم خوشی کی بات ہے، کیونکہ یہ سب تو اللہ کی نعمت ہے. اللہ جسے نواز دے مولانا نے آمین وہ خوش نصیب ہے. مولانا وہ خوش نصیب ہے اللہ تعالیٰ جسے دے. کسی کے گھر میں چمپا ہو، چمیلی ہو، گلاب ہو، موتیا ہو،
یہ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ سب اللہ کی نعمت ہیں. آمین. 4 تک تو اللہ نے اجازت دی ہے، تو کم از کم تو ہی ناداں ایک چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج چاکیے دامہ بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی، اور بھائی نے کہی ہے تو اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ سوال پڑھا ہے. نہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں. مطلب یعنی آپ کو پہلی بیوی سے اجازت کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان سے جا کے کہیں کہ بیگم میں نے دوسری شادی کر رہا ہوں. میں دوسری شادی تو نہ کہیں، یا آپ کچھ کیسے بھی کہہ دیں کہ مطلب میں ایک اور کر رہا ہوں، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک حیدرآباد میں کر لیں، دوسرا مثال کے سکندرآباد میں کر لیں، تیسرا نظام آباد میں کر لیں، چوتھا کسی اور آباد میں کر لیں، ہے نا. انشاءاللہ تعالی کس کو کیا ضرورت ہے بتانے کی. اور حیدرآباد میں یاد ہے ہمارے بھائی دوست ہیں، بہت ہی حقیقی دوست ہیں، سید عبدالجلیل صاحب. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ انہیں 4 بیویاں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ. ہر سال عمرہ کرنے آتے ہیں، کبھی 1 بیوی کو، کبھی 2 بیوی کو، اور واکی ٹاکی لے کر اپنے وائٹ ہاؤس سے کھڑے ہو کر 4 بیویوں سے باتیں کرتے ہیں. خوش ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، اللہ انہیں اور نوازے. آمین. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پیارے پیارے بچے دیے ہیں، پیاری پیاری بیویاں دی، وہ بھی نیک اور صالحہ بیویاں ہیں بیچاری، وہ بھی الحمدللہ، یعنی وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، بے شک. وہ بھی خوش ہیں. اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہ کوئی غریب اور مسکین بنایا ہے. حیدرآباد جیسے شہر میں اتنی مہنگے بنگلے، یہ بھی نہیں 1 کمرہ 2 کمرہ، جتنے میں آج ہم یہاں سعودی ولے میں رہتا ہے اس سے ڈبل ولہ ایک بیوی کا ہے عبدالجلیل بھائی نے. اور گائے بیل بھینسیں بدھی ہوئی ہیں، 15-20 کلو دودھ تو صرف گھر ہی میں آتا جاتا ہے، باقی جو باہر جاتا ہے وہ الگ ہے. تو اللہ ریل پیل ہے، اللہ نے 2-2 4-4 گاڑیاں، نوکر، ہر گھر میں نوکرانیاں، برتن سب اللہ نے دیا ہے. تو زیادہ کرنے سے زیادہ برکت بھی آتی ہے نا. جی بے شک. زیادہ بچے ہوں تو اللہ زیادہ دیتا ہے نا. تو زیادہ بیویاں رہیں، زیادہ ان کی بھی قسمت سے، ان کی بھی قسمت سے، ادھر کی قسمت سے، سب کی قسمت سے. آپ ایک ہی کے اوپر مر رہے ہیں گھس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اس میں بھی پریشان ہے. تو کہتا ہے کوئی کسی سے بولو تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کیا تو ہم ہندوستان سے سعودی آ گئے، دوسری کریں گے تو قبرستان پہنچا دیں گے. یہ بیوقوفی ہے، ایسی بات نہیں. دوسری کرو گے تو دوسری کی بھی روزی آئے گی، تیسری کرو گے تیسری کی بھی آئے گی. معذرت کے ساتھ میں اس مسئلے پہ ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں، لوگوں کو دیکھ کر دل بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی عورت ملے نیک صالحہ جو مطلب یہ ہے کہ کوآپریٹ کرے دعوت کے میدان میں، دین کے میدان میں. ہم بھی تیار ہیں شادی کرنے کے لیے. بالکل. اور کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہت اچھا پیغام آپ نے دے دیا ہے. پیغام ہم آپ کے لیے بھی دے رہے ہیں، سب کے لیے دے رہے ہیں. بھائی اللہ کی برکتوں اور نعمتوں سے کسی کا پیٹ بھرا ہے؟ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، جو صبر ایوب مشہور ہیں، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے آزمائشوں سے گزرے، اتنے بڑے مالدار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی 90 کتنی بیویاں تھیں ان کے پاس، اور کتنے گھوڑے تھے، اور سلطنت تھی، حکومت. اب اللہ نے آزمایا، سب ختم ہو گیا. اس دوران ایک دفعہ روایت میں آتا ہے کہ وہ نہا رہے تھے حمام میں، تو سونے کی ٹڈیاں اترنا شروع ہوئی اس میں، یعنی اوپر سے آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہوئی. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بٹورنے لگے، نہانے کی حالت میں ان سونوں کو بٹورنے لگے. تو اوپر سے آواز آئی کہ ایوب میں نے تمہیں اتنا نوازا ہے، اس کے باوجود بھی حمام کی نہا رہے ہو، اور اس حالت میں بھی یہ ٹڈیاں سمیٹ کر کے سونے کی رکھ رہے ہو. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ نبیوں کا جواب سنو، کتنا پیارا جواب دیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ بھلا تیری رحمت سے کب کسی کا پیٹ بھرتا ہے؟ تو اللہ کی رحمتوں سے کب کس کا پیٹ بھرتا؟ تو یہ عورتیں اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی برکت ہیں. انہیں سراخوں کی زینت بنانا چاہیے، انہیں اپنے سراخوں پہ بٹھانا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے. سمجھ رہے؟ ان کی عزت یہی ہے کہ ان سے شادیاں کرو، اللہ ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائیاں کرو. بہت ساری ایسی ہماری بہنیں بیٹھی ہیں جو اب ہاتھ پیلے کے لیے ترس رہی ہیں، لیکن انہیں کوئی شوہر نہیں مل رہا ہے. مل بھی رہا ہے تو فاسق و فاجر مل رہا ہے، شرابی مل رہا ہے، کبابی مل رہا ہے، نمازی پرہیزگار جو ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں مل رہا ہے. تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ ایسے مردوں کی بھی تلاش کریں کہ وہ ان کی خدمت کر سکیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں، اور ان کی دیکھ ریکھ کر سکیں، ان کی عزت و آبرو کر. یہ دنیا تو چند دن کی، ایک دن کو ختم ہو جانا ہے. تو ایسی انہیں بھی چاہیے کہ ایسے لڑکوں سے، ایسے نوجوانوں سے، بھلے ان کے بعد 2 بیویاں 1 بیویاں، شادی کرنے کی نیت کریں تاکہ نسل انسانی بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تم بھی خوش، ہم بھی خوش، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. جزاک اللہ.
भैया। मिर्जा अकील साहब उड़ीसा भुवनेश्वर से कहते हैं कि अगर हमें कोई नमस्ते या हेलो कहे तो नमस्ते का हम क्या जवाब दें? आप कहते हैं क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं, खत्म। नमस्ते को आप नमस्ते नहीं कहें, क्यों? इसका माना होता है मैं आपके सामने सर झुकाता हूं, मैं आपको सजदा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह, ये जुमला गलत है, जज़ाकल्लाह खैर। है ना। तो आप उनसे कोई भी कहे नमस्ते, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है, खैरियत से हो, तो बात ही खत्म हो जाती है, उतने में तो आगे मामला चला जाता है। फिर शारिक साहब दाढ़ी का हुक्म जानना चाहते हैं, क्या उसे काटना जायज है? हराम है, दाढ़ी को काटना हराम है। और दाढ़ी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाफुल्लुहा, दाढ़ी को माफ करो, यानी मोछों को कतरवाओ और दाढ़ी को माफ करो। तो दाढ़ी ये वाजिब है, फर्ज है इस्लाम के अंदर, और इसका काटना या मोड़ना ये हराम है। अल्लाह आपको जज़ाक खैर फरमाए। क्या हमारे एक भाई हैं अब्दुल अहद वाराणसी से, वो पूछ रहे हैं कि क्या औरत को भी तकबीर जुबान से अदा करनी चाहिए नमाज के लिए? कौन सी तकबीर? नमाज की जो तकबीर नमाज की तकबीर, अल्लाह अकबर, समी अल्लाहु लिमन हम्दा वगैरह। तकबीर का इन्होंने लिखा है, अब वो तकबीर किया तो नमाज से पहले की तकबीर है, तकबीर तहरीमा, इकामत का मकसद होगा कि इकामत कहनी चाहिए। बेशक अजान औरत नहीं कह सकती, तब रहा कि इकामत उसे कहना चाहिए हर नमाज के वक्त। जी। और अगर जहरी नमाज पढ़ रही है, जहरी हो या सिर्री हो, इकामत जैसे कही जाती कहेगी वो। नहीं, अगर नमाज पढ़ रही है तकबीर कहते वक्त अल्लाहु अकबर, हाँ तो जाहिर वो कहेगी ना जोर से। औरत आमीन भी जोर से कह सकती है? अपने घर में तो आप कहेगी, जोर से पढ़ेगी, जोर से कहे। औरत और मर्द की नमाज में कोई फर्क है? ये अलग सवाल है, उसमें है लिखा हुआ। जी, पूछा है। औरत और मर्द की नमाज में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि ओढ़नी का मसला है, बस वो अलग है। हाँ। लेकिन औरत और मर्द की नमाज में कोई फर्क नहीं। जैसे औरत नमाज पढ़ेगी ऐसे ही, जैसे मर्द नमाज पढ़ेगा ऐसे औरत भी नमाज पढ़ेगी, खड़े होकर जैसे मर्द पढ़ते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने औरतों को बिठा के नमाज पढ़ाने की आदत, ये गलत है, ये सुन्नत से साबित नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़। मोहम्मद तारिक दुबई से रेशम की हुर्मत के बारे में पूछ रहे हैं, क्या ये मर्दों पर है हराम या औरतों पर भी है? नहीं, ये औरतों के लिए हलाल है, मर्दों के लिए हराम है। जज़ाकल्लाह खैर। फैसल खान साहब अबू धाबी से पूछ रहे हैं कि अगर किसी शख्स का इंतकाल दुबई में हुआ हो तो उसकी नमाज जनाजा दुबई में पढ़कर क्या उसको फिर इंडिया भेजा जा सकता है, वहां भी पढ़ी जा सकती है? बिल्कुल भेजा जा सकता है, पढ़ के भेजना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। नमाज में सूरह फातिहा का क्या हुक्म है और नमाज की बुनियादी बातें बता दीजिए। सैयद अहमद साहब रियाद सऊदी अरब से पूछते हैं। सूरह फातिहा तो रुकन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बगैर सूरह फातिहा की नमाज ही नहीं होती। तो हर नमाज में चाहे अकेले पढ़ें, चाहे मुकीम हो, चाहे मुसाफिर हो, चाहे इमाम के पीछे हो, चाहे इमाम खुद इमाम हो, बहरहाल सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। तो नमाज सूरह फातिहा के बगैर नहीं होती, उसको पढ़ना चाहिए। बाकी नमाज की बुनियादें क्या है, मतलब नमाज की बुनियादी बातें क्या हैं? अभी आप उसकी तफसीलात किताब नमाज की किताबों में देख लें, रियाज में है तो रियाज में मौलाना किलानी साहब की किताब है किताबुस सलात, नमाज के मसाइल, हदीस का मजमुआ है। आप उसको किसी भी मकतब जालियात से कहीं से भी हासिल करके उसे ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खैर दे। हुसैन साहब पूछ रहे हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम के बारे में, जो कुरान के बाद पढ़ा जाता है, उसका क्या हुक्म है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ये बात की इजाद है। ये अल्लाह आपको खैर दे। टोटका लटकाने का क्या हुक्म है, जैसे लोग दरवाजों पर लटका लेते हैं? अब्दुल वहीद साहब वाराणसी से पूछ रहे हैं। ये सब हराम है और ये सब बसा औकात बदअक़ीदगी की वजह से शिर्क तक पहुंचाने वाली मुफ़ज़ी अल शिर्क है, शिर्क में आदमी को मुलव्विस करने वाली। अगर आप ये सोचते हैं कि उससे हमें कोई नफा या नुकसान होता है तो यकीनन ये शिर्क बिल्लाह है। हमारी एक दीनी बहन पूछ रही है, कहती हैं कि मेरे शौहर से मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है और मैं अपने शौहर के साथ रहना भी पसंद नहीं करती, मैं क्या करूं? और अल्लाह से डरती भी बहुत हूं। आप कोशिश करें कि मतलब वो इख्तलाफात खत्म करें, और अगर आपने कोशिश कर ली है और नहीं हो पा रही है तो फिर आप अल्लाह से डरती हैं तो खलास खुला ले सकती हैं, आपके लिए इजाजत है। इस्लाम ने खुला का रास्ता औरत के लिए खोला हुआ है, औरत को मजबूर नहीं बनाया है, बल्कि औरत ने इस्लाम के लिए खुले के रास्ते को खोला हुआ है कि आप नहीं रह सकती तो आप खुला ले लो, दूसरी शादी कहीं करके अपना जिंदगी गुजारो इज्जत से।
اللہ حافظ. گھر کے دروازوں پر جو تغرے لکھے ہوتے ہیں ھذا من فضل ربی لا الہ الا اللہ، اس طرح کی کلمات قرآن کریم کے، یہ سب غلط ہے لٹکانا. یہ قرآن کی توہین ہے یہ سب چیزیں، اور یہ اس لیے نہیں آئے قرآن کے دروازوں پہ لٹکاؤ لکھو. یہ سب بہرحال نہیں کرنا چاہیے. معین صاحب جدہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر فجر کی سنتیں رہ گئی ہوں تو کیا مسجد میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر فجر کی سنت گھر میں پڑھ لی ہو تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیا میں تحیۃ المسجد پڑھوں یا ایسے ہی بیٹھ جاؤں؟ نہیں، آپ تحیۃ المسجد اگر وقت ہے تو آپ تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھے، کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے، اور یہ نماز جو ہے کسی سبب کی وجہ سے آپ کے اوپر آئی ہے، تو اس لیے آپ پڑھ کے بیٹھیں گے بھلے آپ نے فجر کی سنت پڑھ لی ہے. جی، اگر سنتیں رہ گئی ہیں اور امام فجر کی جماعت کرا رہا ہے، ایسے وقت میں آدمی داخل ہوا ہے تو کیا کرے؟ اکیلے سنتیں پڑھ لے یا نہ اگر اقامت ہو گئی ہے تو وہ فوراً جماعت کے اندر شریک ہو جائے. خود وہ فجر کی سنت تب نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب اقامت ہو گئی تو اس فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز میں شریک ہو جائے. جماعت ختم ہونے کے بعد میں وہ چاہے تو وہ سورج نکلنے تک انتظار کرے، پھر وہ 2 رکعت پڑھے، چاہے تو فرض نماز کے فوراً بعد وہ 2 رکعت سنت پڑھ لے، کیونکہ یہ بھی سنت ہے وہ بھی سنت ہے، دونوں حدیثوں سے ثابت ہے. شادی بیاہ میں حکم ہے؟ حرام ہے. یہ جہیز لینا اور دینا یہ تمام سب حرام ہے. اور میں نصیحت یہ کروں گا سب سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، کہ شادی کو آسان بناؤ، شادی کو آسان بناؤ تاکہ زنا مشکل ہو جائے. آپ نے شادی کو سخت کر دیا اس لیے زنا آسان ہو گیا ہے. اپنے بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کے لیے آپ اس کو اللہ سے ڈرو، بس اللہ تعالیٰ کہیں کسی عذاب میں ملوث نہ کر دے. آمین. یہاں بہرحال چونکہ یہ شادی کا ایک میرے ذہن میں آیا ہے، ابھی گزشتہ ہفتے اردو نیوز میں نے پڑھا تھا شیخ کہ ایک ولی الامر نے اپنی بیٹی کا نکاح سورہ ملک یاد کرانے کے اوپر اس کو کرا دیا تھا کہ سورہ ملک میری بچی کو یاد کرا دو، یہ اس کا مہر ہے. اللہ، تو اتنا آسان کیا. اور کل کے اردو نیوز میں یہ تھا کہ ایک خاندان ہے جو گزشتہ 200 سال سے اپنی بچیوں کے نکاح صرف 2 ریال کے عوض کرواتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کے یہاں یہ آسانیاں ہیں. اب میں آپ کو ایک اور واقعہ اپنے حائل کی طرف، حائل ایک گاؤں ہے، وہاں ایک واقعہ بتاؤں. شیخ ہیں ایک مالدار آدمی، ان کی بیٹی کی خوبصورتی جو ہے مشہور ہو گئی، مطلب عورتوں سے مشہور ہو جاتی کہ فلانی کی بیٹی بہت خوبصورت ہے. ایک علاقے کا ذمہ دار آدمی، وہ بھی امیر قریے کا، وہ آیا ان سے نوجوان کہ آپ کی بیٹی کا میں ہاتھ مانگنے آیا ہوں، نکاح کرنے. عربوں میں یہ رواج ہے، کوئی عیب نہیں مانا جاتا. لڑکا جا کے باپ سے کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی مجھے بیاہ دو. بالخصوص وہ تو بہرحال ذمہ دار آدمی تھا کوئی، تو اس نے شیخ سے کہا کہ آپ میں اپنی بیٹی مجھے بیاہ دو، تو اور جو ہے کیا مہر لیں گے آپ وہ بتا دیں. اور میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی بڑی خوبصورت اور نیک بھی صالحہ بھی ہے، مجھے چاہیے. تو شیخ نے اس کو مطلب احترام سے بٹھایا، اس کے بعد کہا کہ بیٹے میری بیٹی کی مہر میں تم سے بتاؤں؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے تم صرف یہ بتا دو کہ فجر کی نماز کا صحیح ٹائم کیا ہے، اس وقت کل جو فجر کی نماز تم پڑھو گے اس کا صحیح ٹائم کیا ہے، یہی اس کا مہر ہے. اللہ. اس نے کہا میں 2 ملین نکالا، اس نے کہا میں 2 ملین ریال لے کے بیٹھا ہوں. شیخ آپ اتنی معمولی بات پوچھے؟ بولے نہیں، ہمیں ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی نہیں بیانی ہے جس سے نماز کا ٹائم ٹیبل نہ پتا ہو. اللہ. بولے میں نماز پڑھتا ہوں. بولے پڑھتے ہو لیکن مجھے وہ نہیں چاہیے کہ اقامت ہو گئی تو مسجد میں گئے. اذان کتنے بجے ہوتی ہے وہ ہم کو صحیح ٹائم بتاؤ، میں تمہیں اپنی بیٹی تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں. بولے 2 ملین؟ کہا 2 ملین تھوکتا ہوں میں اس کے اوپر، مجھے اس کی ضرورت نہیں. مجھے ایسے لڑکے کی ضرورت نہیں ہے جسے نماز کا ٹائم ٹیبل نہ معلوم. ہے کوئی ہمارے ملکوں میں ایسا شخص؟ آج تو ہمارے ملکوں میں جن کے پاس اللہ نے نوازا ہے تو اپنے سے اونچا دیکھتے ہیں کہ اپنے سے اونچے لڑکے کو تلاش کریں، اور نہ نماز نہ دین نہ کچھ. میں خود اپنے لوگوں کی میں بات بتاؤں، اپنے لوگ جو سیٹ ہیں
جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، میں ان کی بات بتاؤں کہ ان کے یہاں یہ کمزوریاں موجود ہیں، ذات پات برادری دولت دیکھتے ہیں، اور خود مولوی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور اپنی بہنیں اپنی بیٹیاں مشرکوں بدعتیوں اور غیر بد مذہبوں میں دیا ہوا ہے۔ نماز اور عقیدہ اور کون دیکھتا ہے؟ یہ ہے حال ہمارا۔ تو دوسروں بیچارے وہ تو خیر عام لوگ ہیں، جاہل لوگ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ پوری کی فاتحہ کیسے حرام ہو گئی؟ ابھی پوری کیا ہے؟ پوری کی فاتحہ ہی تھی ہی کب جو حلال رہے، وہ حلال کب تھی؟ یہ پوری میں سمجھتا ہوں یہ رجب کا کنڈا وغیرہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جی جی، اسی میں وہ پورے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ تو بھائی نے وہی سوال کیا ہوگا، تو یہ سراسر بدعت اور حرام ہے، یہ شیعوں کی رسم ہے بھائی۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشیاں منانے والے ایسا کرتے ہیں۔ عبداللہ صاحب احادیث کی کتابوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے اندر ہی صحیح احادیث موجود ہیں، کیا ان کے علاوہ بھی دوسری کتابوں میں صحیح احادیث موجود ہیں؟ ہاں بالکل، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم اس لیے پہلے بیان کی جاتی ہے کیونکہ اس میں ساری احادیث صحیح ہیں۔ اصح اور بخاری کا مقام بہرحال قرآن کے بعد سب سے بلند ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ ان دونوں کتابوں میں اس کو صحیحین کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ ان کے علاوہ جو سنن کی کتابیں جیسے سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اور اسی طرح سے موطا امام مالک اور دیگر دارمی اور دیگر جو کتابیں، یہ ساری احادیث کی کتابیں ہیں، اور ان میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں۔ صرف بخاری اور مسلم ہی میں کے اندر صحیح حدیثیں نہیں ہیں، ان میں تو صحیح ہی حدیثیں ہیں، باقی دوسری کتابوں میں بھی صحیح حدیثیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں کچھ ضعیف ہیں، کچھ موضوع ہیں، اس لیے لیکن ان میں بھی صحیح حدیثیں ہیں جو الحمدللہ حضرت امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے محدث عصر، اس دور کے محدث ہے نا، انہوں نے الحمدللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی چھانٹ کر کے الگ کر دیا ہے کہ کون سی حدیثیں صحیح ہیں، کون سی حدیثیں ضعیف ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے استفادہ کریں۔ اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ کیا عورت، ہماری ایک بہن نے لکھا ہے کہ عورت مرد کو اپنی دوسری بیوی کے پاس جانے سے روک سکتی ہے؟ اگر وہ اس کی باری ہے تو بے شک روک سکتی ہے۔ وہ اپنی باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس جانے سے روک سکتی ہے کہ میری باری ہے، میں نہیں جانے دوں گی، لیکن اگر اس کی باری نہیں ہے تو اسے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اقبال انور صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ تو بریلوی تھے، سنا آپ کیسے تبدیل ہو گئے؟ اب یہ آپ جو ہے نا تفصیلات پوچھیں گے تو بہت ٹائم ہو رہا ہے بھائی، مجھے صبح سویرے سفر کرنا ہے، 11 بجنے والے ہیں، تو یہ تفصیلات انشاءاللہ کسی موقع پر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے ہو گئے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی نہیں، بس دیکھیے آنکھیں کھلی رکھیں، دماغ کھلا رکھیں، حوصلوں کو بلند رکھیں، سینہ کشادہ رکھیں، اور آپ کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی صحیح راستہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال تو تقریباً ختم ہو گئے ہیں اور بھی بہرحال تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اخوان کو بھوک بھی لگی ہے اور خاصی دیر بھی ہو چکی ہے۔ کامران صاحب بہرحال یہ پوچھ رہے ہیں دبئی سے کہ آپ دبئی کب آ رہے ہیں؟ دبئی انشاءاللہ میں تو جاتے پچھلے مہینے رہ گیا، مجھے آفر ملا تھا کہ مطلب وہ ہماری بہن ہے ایک نوہرا آپا، ان کا ایگزیبیشن تھا سونے کا، نوہرا گولڈ کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ جاؤ، لیکن بہرحال میں بچے امتحانات وغیرہ میں تھے اس لیے میں نہیں جا سکا۔ تو آپ انشاءاللہ دعوت دیں، کیا نام ہے کامران بھائی، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں دبئی کو، اور ایسے گھومنے کھانے کے لیے نہیں میں جاتا ہوں، آپ پروگرام آرگنائز کریں وہاں پہ کوئی رکھیں تو انشاءاللہ امت کو فائدہ بھی ہو، تو اس بہانے دعوت کے بہانے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ انہی سوالات پر ہم آج کی اس مجلس کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں۔ حضرات، واٹس ایپ گروپ کے ذریعے آپ لوگوں سے جڑنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں کے اندر ہی دنیا کے تمام ملکوں میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہم سے ہمارے اس کاروان توحید میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس کاروان توحید میں جڑنے کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین اس جڑنے
کے بدلے اپنی رضا اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ حضرات سے ہمیشہ ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلدستے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں گزشتہ مہینوں سے. البتہ ہم اپنے گروپ میں ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتے کہ ہمارے گروپ میں وہ کسی طرح کا پیغام بھیجے اور پیغامات بھیج کر لوگوں کو ڈسٹرب کرے اور ان کے لیے ایک ایسی فضا بنا دے کہ لوگ وہ گروپ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں. ہم ایسے احباب کو وارننگ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر وہ ہماری باتیں نہیں سنتے تو ہم انہیں اپنے گروپ سے نکال دیتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں. آپ اگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ماڈریٹرز کے ذریعے آپ تک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کم از کم ایک حدیث تو ہم بھیجتے ہی ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور ڈسٹربنس ہمیں نہیں ہوگی تو ہمیں امید ہے کہ ہم مستقبل میں اس وائس میسج کو ایک کے بجائے 2 میسیجز کر دیں گے. اور جس طریقے سے آپ علماء کرام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ مستفید ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم دوسرے علماء سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرائیں گے. بہرحال آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور تعاون اس ناحیے سے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے کہ ہمیں بلا وجہ الٹی سیدھی باتیں بھیج کر ہمارے وقت کو ضائع نہ کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں. ہم صرف آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا نام بتا دیں اور آپ کس جگہ سے ہم سے تعلق قائم کر رہے ہیں، آپ اپنے شہر کا نام بتا دیں اور اس کے بعد سائلنٹ ہو کر ہمارے گروپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے رہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس شخص کے لیے ہے جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنی اور اس کو منعن جس طریقے سے اس نے سنا اسے دوسروں تک پہنچا دیا. یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہماری دعوت ہے. ہماری دعوت خالص قرآن و سنت کی دعوت ہے. ہمارا گروپ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے کام کر رہا ہے. لہذا ہم آپ تمام کو اس کاروان توحید میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور ہماری جہنم کو، ہماری گردنوں کو جہنم سے دور فرما دے. آمین یا رب العالمین. ہم شکر گزار ہیں فضل شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کا کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کی صبح فلائٹ بھی ہے. اللہ رب العالمین آپ کے موازین حسنات میں اسے درج فرمائے. اور جب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو ہم واٹس ایپ کے ممبران تک آپ کی آواز پہنچا دیتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا